اللہ اکبر، بلکہ مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ تو دوسرے ہیں، وہ ماں باپ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے چلنا بولنا کھڑے ہونا انگلی پکڑ کے سکھایا، جس نے اپنے منہ کا لقمہ اپنے بچے کے حلق میں ڈالا، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو ماں باپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کیا دور آ گیا، ہم کتنے دردناک اور بھیانک دور سے گزر، ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ ماں باپ، وہ ماں باپ جس کے راضی رہنے سے خدا راضی ہو، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو۔ میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ماں کے اوپر اور باپ کے اوپر صحیح تو عرض کروں، لوگ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں مجھے ولی مل جائے۔ میں پرسوں کے دن بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی کے گھر پہ احمد آباد میں، کچھ علماء آئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے مجذوب کی پہچان بتائیں، کسی نے کہا ولی کی پہچان بتائیں۔ میرے جو ٹوٹے پھوٹے علم میں تھا میں نے پیش کر دیا، لیکن جب میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ولی اور مجذوب ڈھونڈ کیوں رہے تو ان کو کچھ چاہیے تھا ان سے کہ وہ جو مانگے دے دیں۔ میں دل میں ہنسنے لگا، یہ پاگل لوگ مجذوب ڈھونڈ رہے ہیں، ولی ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں؟ ہم یہ کہہ دیں یہ مل جائے تو وہ کہہ دے ہاں مل جائے گا تو مل جائے گا۔ میں نے سوچا یہ 2 ہستیاں تو تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی مجذوب کیا دے گا تجھے؟ میں مجذوب کا گستاخ نہیں، کوئی مجذوب کیا دے گا؟ اس سے بڑھ کر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ تیرے ماں باپ دے سکتا ہے۔ کسی روایت میں یہ میری نظروں سے بہت چھوٹا موٹا طالب علم ہوں نہیں گزرا کہ مجذوب کے پاس جاؤ گے جو کہہ دے گا مل جائے گا۔ مجذوب لوگ تو ہوتے ہیں آدمی چپل گھس دے جاتے جاتے توجہ بھی نہ کرے، کیونکہ وہ تو یار سے لگے ہوئے ہوتے، انہیں کسی کی کیا فکر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یار کا پتہ ملے وہ توجہ کس طرف کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نادانو، اگر چاہتے ہو کہ منہ سے نکلی اور بات پوری ہو جائے تو یہ درجہ تو میرے نبی نے تمہارے ماں باپ کی دعا کو عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دعا والدہی لولدہی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے باپ کی دعا کو اپنی دعا کا درجہ دیا۔ ان ماں باپ کو دعا کا پیسہ نہیں دو گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ ان ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ ان ماں باپ کی پسند اور ناپسند کا خیال کر کے اپنی مرضی سے شادیاں رچاؤ گے، لو میرج کرو گے؟ لڑکیوں کے ساتھ تو گھنٹوں فون پہ بات کر کے نادانو ان کو مناتے رہو گے اور باپ کو سسکتا اور بلکتا چھوڑ دو گے۔ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا ابھی آ کر میری خیریت پوچھے گا، لیکن تم اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے۔ اللہ اللہ، جس سے ناجائز تعلقات تم نے پیدا کیے، وہ شیطانی تعلقات، اس کو آئی فون تک گفٹ میں دیتے ہو، اس کے لیے نئی دنیا بسانے کی بات کرتے ہو، اور وہ ماں باپ جس رشتے کو اللہ نے پیدا کیا اتنا پوتر اور پاکیزہ رشتہ ہے، سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ماں باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے، وہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے، اس رشتے کا کیا خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، پیروں کے ہاتھ دبائیں گے، پیروں کے پیر دبائیں گے، پیروں کو نذرانہ دیں گے، باہ واہ باہ واہ باہ واہ کرتے پھریں گے، لیکن کیا کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نظر دی؟ کبھی اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی؟ کبھی ان کے بھی پیر دبائے؟ کبھی ان کو بھی نذرانہ دیے؟ میں پیروں کا مخالف نہیں، میں خود پیر رکھتا ہوں، میرے خود مشائخ ہیں، اللہ اکبر، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کو برا لگے 1000 بار لگے، جو گالیاں دینا چاہے دے لے، لیکن میرا من
منصب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے تو میں حق بول کر جاؤں گا۔ موربی والو، میں تمہیں مفت میں جنت دے کر جانے والا بندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ تقریر میرا پیشہ نہیں، خطابت میری عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، پبلک کے لیے نہیں کی جاتی۔ کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیر کے ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پیروں کو اگر بڑی بڑی گڈیاں دے رہے ہو، دو اللہ نے دیا ہے تو، لیکن اس سے پہلے تیرا پیر تیرے ماں باپ ہے، اس لیے کہ عالم کی دعا اپنے مقتدی کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے، پیر کی دعا بھی اپنے مرید کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے۔ اور آپ سے عرض کروں، کتنا بھی متقی انسان ہو، اس کی دعا کسی کے حق میں رد ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ یقیناً قبول ہوا کرتی ہے۔ اتنی ضمانتی دعا کو چھوڑ کر لانتی بنتے ہو۔ ہر کام میں کسی نہ کسی سے مشورہ کریں گے، کبھی ماں باپ کو بھی عزت دی۔ ماں باپ کہے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا، تو کہا ابا تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے۔ سن لو، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو کوئی چلا جائے، نفلی حج کو، اللہ اس کا حج اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ نفلی حج ماں باپ کی اجازت سے کرے تو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر کی شادیاں، لڑکیاں بھی موجود ہو تو ان سے بھی کہتا ہوں، ضد پر آ گئی تو کہنے لگی میں نے تو اسی سے کرنا، آپ کو چھوڑ دوں گی، چلی جاؤں گی، اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ او بدبخت بیٹی، تو ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھتی؟ جو لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہو، نفل نماز، نفل نماز، اور ماں یا باپ کو پتا ہے کہ یہ نماز میں ہے اور ان کو ضرورت پڑ جائے، وہ آواز دے فونا ادھر آ، اسلام کہتے ہیں نماز توڑ دے، نماز توڑ دے، لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کے پاس حاضر ہو جائے، اپنے باپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ کہاں ہو؟ اپنا دین نہیں سمجھتے، اپنا مذہب نہیں سمجھتے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں، اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ماں سے بڑا مرشد کون ہے، باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہو اور پھر سوچتے سکون کی نیند ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جنہوں نے دنیا میں ماں باپ کو ستایا ہوگا، ان کی اولاد اس سے بڑھ کر ان کو تکلیف دے گی۔ یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت اچھی لگتی ہے، اگر شوہر کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے تو یہ ناراض ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے، لیکن تمہارے شوہر کی جنت تو اس کے ماں باپ ہے۔ تم کیسی محبوب بیوی ہو کہ اپنے شوہر کو جنت سے دور کرتی ہو؟ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ اور آج کل کی بہویں جو اپنی ساس اور اپنے سسر پہ ظلم کر رہی ہے جوانی کے نشے میں، وہ تیار رہے ایک دن جب وہ خود سانس بنے گی تو اس کی آنے والی بہویں اس پہ اتنا ظلم کرے گی کہ اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ آج کل لڑکیاں شادی کر کے 4-6 مہینے کے بعد دعویٰ کر میں نے الگ رہنا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے الگ رہنا، تمہارے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ مسجد کے دروازے پہ ان کو بھیک مانگنے بٹھاؤ گے؟ گلی گلی ان کو چوراہے پہ پھراؤ گے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے جانے کے بعد چاہے جو میرے لیے پاپڑ بیلے جائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ اگر کوئی خاتون ایسا کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ آنا ہوگا، آپ اس کو 50 نہیں 50,000 بار سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے 1000 بیویاں چھوڑ دینا، لیکن ایک ماں باپ نہ چھوڑنا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نیک ہے، خوبصورت ہے، میرے ابا کہتے ہیں طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے بابا کہتے ہیں طلاق دے دے تو دے دے۔ اس سے یہ مطلب مت نکالنا کہ ماں باپ کے کہنے پہ دے سکتے، وہ عمر جیسا بابا تھا جو دین جانتا تھا، مذہب جانتا تھا، مسئلہ کوئی جاہل ماں باپ کہہ دے تو نہیں، ان کو بھی سمجھانا
لیکن اگر عورتوں کی یہ فکر بن رہی ہے سیریلوں کی ہم اکیلے رہیں گے، یاد رکھنا یہ انتہائی ذلت اور شرم کی بات ہے۔ بات دور نکل گئی، ایک بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، ماں باپ اگر ناراض ہیں اللہ کبھی راضی نہیں۔ ولیوں کو ولایت ملی ماں باپ کی دعا سے، اور ولیوں کی ولایت چھین گئی ماں باپ کی بد دعا سے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا، اس کا واقعہ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا۔ حضور کو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا بہت پسند تھے، بلکہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں بڑی عبرت ہے اور بہت دلچسپ واقعات بھی۔ کچھ بالکل واہیات لوگوں نے گڑھ لیا، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جو سچے واقعات ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک ولی، حضور جس کو ولی کہیں، اب سوچیں وہ کیسا ولی ہوگا۔ تو آقا نے ایک بنی اسرائیل کے ولی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بہت بڑا ولی تھا، نیک بندہ۔ اس نے اپنی خانقاہ عبادت گاہ بنا رکھی تھی، اور اس کی والدہ، اس ولی کی والدہ اس سے ملنے آتی تھی۔ ایک دن وہ نفل عبادت میں مصروف تھے، رات عبادت میں گزارتے تھے۔ ماں کو خیال آیا میں نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا ہے۔ ماں آئی، دروازے پہ دستک دی، بیٹا تیری امی تجھ سے ملنے آئی ہے۔ یہ نماز میں تھے، دل میں خیال آیا نماز پڑھ رہا ہوں، سلام پھیر کر ماں سے مل لوں گا۔ جیسے ہی سلام پھیرا شیطان نے بھلا دیا، پھر نفل شروع کر دی۔ اب دستک ہوئی، بیٹا امی تیری آئی ہے، ملتا نہیں، تیری ماں تجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ سوچا ارے میں تو بھول گیا، اب سلام پھیروں گا تو ماں سے مل لوں۔ دوبارہ پھر سلام پھیرا، شیطان نے بھلا دیا۔ دیکھو شیطان یہ بڑا کم بخت ہے، لعین ہے، کبھی کبھی نماز پڑھوا کے تباہ کرتا ہے، کبھی کبھی نماز چھڑوا کے تباہ کرتا ہے۔ یعنی اس کی عادت ہے، شیطان کو پہچاننے کا آسان طریقہ وہ فرائض سے توجہ ہٹا کر نفل میں الجھا دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ فرائض سے توجہ ہٹا کے نفل میں کیسے الجھاتا ہے؟ مثال کے طور پہ مسجد بنا، مدرسے میں ہزاروں لکھا، یتیم خانہ بنا، اور جب ماں آئی مانگنے کے لیے، بیٹا ذرا کچھ دوا کے لیے کچھ پیسے، بس کرو، کیا جتنا کماتا ہوں سب تمہیں پہ خرچہ کر دوں؟ جب دیکھو جب بیمار رہتے ہو، جب دیکھو جب بیمار رہتے ہو۔ یاد رکھنا مسجد بنانے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کو خرچہ کرنے پہ ملتا۔ ہم لوگ خود مسجد مدرسہ بنانے والے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ الٹی سلٹی بات نہیں کرتے۔ ہمیں پتا ہے مسجد مدرسے اللہ کے کرم سے بنتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ نہیں۔ ہاں خدا جسے منتخب کرتا ہے اس کو توفیق ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے مدرسے میں چندہ دینے سے زیادہ اجر آپ کو ماں باپ پہ خرچہ کرنا، حج کی رقم پہ خرچہ کرنے سے زیادہ اجر آپ کو ماں باپ پہ خرچہ۔ اللہ نے سب سے پہلے تمہارے خرچے کا حقدار تمہارے ماں باپ کو قرار دیا۔ اگر ماں باپ کو نہیں دیتے آپ کا کچھ قبول نہیں، ماں باپ کو ترساتے اور تڑپاتے کچھ قبول نہیں۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بیوی کو ڈریس دلانے جائیں گے تو 5-5 ہزار کا دلائیں، اور جب ماں باپ کے لیے خریدنے کا بڈھے تو ہو گئے، ان کو کیا ہے، انہوں نے تو یوں بھی ہلکے پہن لینا، کیوں؟ ان کا دل نہیں۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ بڑھاپے کی عمر میں قیمتی لباس نہیں پہن سکتے؟ غوث پاک تو 90 سال کی عمر میں بھی اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنی قیمت والا بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں بڈھوں کو کیا ضرورت ہے، کیوں بڈھے ان کا دل مر جاتا ہے؟ بلکہ انسان کو جیسے جیسے بڑھاپا قریب آتا ہے اس سے زیادہ اس کے دل کے اندر شوق اور امنگیں جاگنے لگتی ہے کہ اب چند دن کا مہمان رہا ہوں، ذرا اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، تو ان کی خدمت اور زیادہ ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہے، یہ تو بڈھے ہو گئے، ان کو اچھے جوتے کی کیا ضرورت، ان کو اچھی گھڑی کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں جب غوث پاک بادشاہ سے قیمتی پہن سکتے 90 سال میں، تو اپنے اماں ابا نہیں پہن سکتے؟ غوث پاک کو مانتے ہو نا، جن کے نام پر دیگے لٹاتے ہو، پھر ماں باپ کو کیوں ترساتے ہو؟ سنیت یہ ہے اصل سنیت، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اصل مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ کیا کہ نعت خانوں پر اڑا رہے ہو، نعت خانوں پر اڑا رہے ہزاروں، تاکہ لوگ دیکھیں کتنا بڑا عاشق رسول ہے یہ مکار۔
اور ابھی گھر میں ماں کو ڈانٹ کر کے آیا ہے کہ بہت پیسے تم کو لگا چکا، اب میں نہیں دینے والا. یہ تو مکاری ہوئی. عاشق رسول وہ ہوگا جو یہاں لٹائے گا وہاں ڈانٹے گا. عاشق تو وہ تھا نا جو اونٹ چرا کر پیسے کماتا تھا اور اپنی ماں کو پورے دے کر کہتا تھا ماں یہ سب تمہاری امانت ہے، میں نے تو کھجور کی گٹلیاں پیس کر کے پھانک کر اس پہ پانی پی کے گزارا کرنا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اسی عاشق رسول کو دنیا اویس قرنی کے نام سے جتنا کمایا سب ماں کو دے دیا. یہ حال ہے عاشقوں کا. ماں کا دل دکھے گا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا. حضور کا دل کون دکھا سکتا ہے؟ تو بات دور نکلتی، جلدی جلدی سے بات کروں، سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن دل میرا بے چین ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں میری قوم کو میں کیا ایسا کہہ دوں تاکہ وہ جرائم کو چھوڑ کر کے نیکی کی دنیا کی طرف آ جائیں. بس یہی مجبوری مجھے تھوڑا لمبا کرنے مجبور کرتی، ورنہ کوئی شوق نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کا وہ ولی، ہاں بنی اسرائیل کا وہ، اس کی ماں نے دوبارہ دستک دی کہ اب سلام پھیریں گے تو ملیں گے. پھر شیطان نے بھلا دیا کہ اب سلام پھیریں گے تو ملیں گے. ماں تو انتظار کرتے کرتے دل ٹوٹا. دل کا آبگینہ بہت کمزور ہوتا ہے. بلکہ قرآن تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کہتا ہے ان کے سامنے اپنے کندھے بھی مت اچکایا کر. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہا کر. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، بلکہ ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو. ان کے لیے اپنے بازو بچھا دو. کچھ نوجوان لڑکے کہتے ہیں ہمارے ابا تو شراب پیتے ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، رسول اللہ سے پوچھ. ایک خاتون آ کے کہتی آقا میری ماں شراب پیتی میں کیا کروں؟ آقا فرماتے محبت سے سمجھا. کہا نہیں مانتی. کہا جب شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے تو اٹھا کر لایا کر اس کے بستر پہ لٹا دیا کر. ماں باپ نیک ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم نہیں ہے. ماں باپ نمازی ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم ہے. بلکہ معاذ اللہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں تو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کافر ماں باپ کی خدمت اس اعتبار سے کی جائے کہ خرچہ دیا جائے، دوا کا ان کو انتظام کیا جائے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا، ان کی بھی خدمت اس کو کرنی ہوگی. ہاں وہ کفر کی بات کرے، شرک کی بات کرے، اس پر وہ ان کی بات نہ کرے، ان کی بات نہ مانے. یہ دین ہے اپنا، یہ اپنا دین ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا جب ماں انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو ماں کی زبان سے نکلا اچھا تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو میرا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو مجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، جا. جو اپنی ماں کا منہ نہ دیکھنا چاہے اللہ اس کو کسی بدذات کا منہ دکھائے، کسی بدذات کا سامنا کرائے. ماں نے بد دعا کے جملے کہے یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن کبھی یہ سودا مت کرنا، ساری بازیاں ہار دینا لیکن کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا. ارے ماں باپ تو ماں باپ ہے، کبھی کسی جانور کی بھی بد دعا مت لینا، اس لیے کہ انسان کی الٹی گنتی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب وہ کسی کی بد دعا لیتا ہے. یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ اور خدا کے حجاب کے درمیان، خدا کے باب اجابت کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. ادھر مظلوم کی آہ اٹھتی ہے، ادھر باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. خدا کے لیے کبھی جانوروں پہ بھی ظلم مت کرنا. وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ جانوروں کی بد دعا سے بھی شہر ہلاک ہوئے، جانوروں کی بد دعا سے بھی شہر تباہ ہوئے، لیکن اس کا وقت نہیں. ماں کی منہ سے نکل گیا، ماں کی زبان سے نکل گیا. کیا ماں کو دیکھنا نہیں چاہتا، ماں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ جا خدا کسی بدذات سے تیرا پالا پڑا دے اور اس کا منہ تجھے دکھا دے. یاد رکھنا کسی کا بھی خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے. میرے سچے نبی نے فرمایا جو ایک بار ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے عرض کی آقا اگر 2 بار دیکھے تو؟ آقا فرماتے 2 حج کا ثواب. کسی نے عرض کی آقا اگر 1 مرتبہ میں 3 بار دیکھ لے تو؟ کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا.
اور فرمایا گنتی کیا ہے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سستی جنت ہے، مگر ماں باپ اپنی جنت بھی ہے، ماں باپ اپنی جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے تو جنت ہے، بد دعا لوگے تو جہنم ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا فرمان ہے جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ مرتے وقت کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دعا کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر جب آپ گھر سے نکلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی آواز اونچی تھی، آواز اونچی تھی، اللہ سے باتیں اونچی آواز میں کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ نے ہی فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ اونچی آواز سے چلا چلا کے باتیں کر رہا اللہ سے، میں نے کہا یہ کون تجھ سے لڑ رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت نے مسکرا کے کہا وہ میرا موسیٰ ویسی بات کرتا ہے میرے یہاں کر۔ یعنی دیکھو تو جناب موسیٰ اونچی بات کرتے تھے، آواز اونچی تھی، جلالی تھے، طبیعت میں اتنا جلال تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکلتے تھے، امامے کے اوپر شعلے اٹھتے نظر آتے تھے، ایسے جلالی پیغمبر تھے۔ لیکن جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی اللہ میرے موسیٰ کو غصہ بہت ہے، جلال بہت ہے، آواز اونچی ہے، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے مولا، اگر آواز اونچی کرے تو تو درگزر کر دینا، اگر آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا۔ لیکن جب موسیٰ کی امی دنیا سے چلی گئی، جب ماں موسیٰ علیہ السلام کی وصال کر گئی تو اس وقت طور پر پہنچے، اللہ نے کہا ذرا سنبھل کے بات کرنا، آواز اونچی نہ کرنا ہے توجہ۔ آج موسیٰ ذرا سنبھل کے بات کر، مولا پہلی بار تو نہیں آیا، بار بار آتا ہوں، آج کیوں سنبھلنے کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمایا جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں دعا کرتی، اب ماں دنیا سے چلی گئی، اب دعا کرنے والا آپ کے پیچھے کوئی نہیں، اس لیے کہتے ہیں ذرا سنبھلنا۔ یہ نبی کے لیے کہا جا رہا ہے، ہماری تعلیم کے لیے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے پہلے دعا کسی کی لینا ہے تو ماں باپ کی لو۔ ظلم مت کرو، جس نے ہماری گندگیاں دھویا، جس نے ہمارے پاخانے ہاتھ سے صاف، جس نے ہماری ناک ہمارے ہاتھ سے صاف، اپنے ہاتھ سے صاف کی۔ ایک صحابی آیا، عرض کی آقا میری ماں نے میری گندگی دھلائی، آج میری ماں اتنی بیمار ہو گئی کہ اب میں اس کا پاخانہ دھلتا ہوں، تو کیا میں حق ادا کر دیا میں نے ماں کا؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ وہ اس نے ہی میرا پاخانہ دھلا، میں نے اس کا دھلا تو حضور برابر نہیں ہو گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں جب تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو تمنا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر۔ تیری ماں جب تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو ماں کیا دعا کرتی تھی؟ اس کی عمر دراز کر۔ اور تو بوڑھے ماں باپ کا پاخانہ دھلتا ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ جلدی اٹھ جائے نا۔ دونوں میں فرق ہے، دیکھو ہے کہ نہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ تو دعا حضرت دعا کرو دیکھا نہیں جاتا اما ابا اٹھ جائے دل، ارے یہ دعا والے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو اتنی ضمانتی، اتنی گارنٹیڈ دعا سے تو محروم ہونا چاہتا ہے؟ نادان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے، پوری کائنات، اور تنہا ماں باپ پر دعا کرے، اللہ کائنات کی بد دعا رد کر دے گا، ماں باپ کی دعا قبول کر لے گا۔ اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے اور تنہا ماں باپ اس کے لیے دعا کرے تو اللہ کائنات کی بد دعا رد کرے گا، ماں باپ کی دعا قبول کرے۔ اس کے الٹ ہو تو بھی ماں باپ کی بد دعا بھی سب کے عوض میں قبول ہے اور ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے۔ ماں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، جا کسی بدذات کا تو منہ دیکھے۔ وہ ماں تو چلی گئی بول کر، ماں چلی گئی، ادھر ماں گئی، یہ گھبرا گئے، ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، سوچا کہ امی پتہ نہیں کب آ جاتی ہے، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول دیا، ایک عورت آئی، آنے کے بعد اس نے دیکھا یہ عبادت میں، اس نے شور کیا بچاؤ بچاؤ، جو بھی شور رہا ہو، لوگ آئے دوڑتے بھاگتے، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو ہے نا، یہ جو مکر کرتا ہے یہ شخص ولی بنا ہوا ہے، مکار ہے، اس کا پچھا میرے پیٹ میں ہے، اور ماں باپ کی دعا اور بد دعا بہت کرنٹ میں قبول ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا کرنٹ، بہت جلدی اس کا اثر، بہت جلدی۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ، پبلک تو پبلک ہے،
لوگ کسی کو نیک جلدی نہیں مانتے، لیکن بد ماننا ہو تو لوگ بہت جلدی کرتے ہیں۔ پبلک نے خوب مارا، کس کو؟ اس ولی کو۔ عبادت خانہ توڑ دیا، خوب مارا، عبادت خانہ توڑ۔ انہوں نے کہا ہوا کیا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، میرا قصور کیا ہے وہ تو بتاؤ نا، جرم کیا ہے وہ تو بتاؤ نا۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کہتی ہے؟ کہا کیا کہتی؟ کہا تیرا بچہ اس کے پیٹ میں۔ انہوں نے کہا رکو، کتنے مقبول تھے دیکھو، رکو۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بچے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے۔ اے بچے، یہ بات اللہ کے رسول بیان فرما رہے، اے بچے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے۔ اس کے پیٹ سے آواز آئی یہ تو بے قصور ہے اللہ والا، میں تو کسی فلاں چرواہے کا بچہ، اس کے ساتھ مکالہ کیا گیا تھا جس سے میں پیٹ میں آیا ہوں۔ تو لوگ یہ کرامت دیکھ کر کے اب جھکے، آپ کا ہم عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ لوگوں نے کہا کیا کیے کی سزا ملی؟ کیا کیے کی سزا ملی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑے نیک ہیں۔ تو کہا میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی، میں اپنی ماں سے نہیں ملا، تو میری ماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی کہ تو ماں کو سے ملنا نہیں چاہتا، ماں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، خدا کسی بدذات کا منہ تجھے دکھا دے۔ ماں کے منہ سے جملے نکلے اور اس کی سزا میں نے بھگت لی۔ اس لیے اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو ظلم مت، کسی پہ ظلم مت کرو، ہاں کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔